نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30 تا 33۔ مذکورہ آیتوں میں توحیدی الہی کی 6 دلائل کا ذکر ہے جو اللہ کی وحدانیت، الوہیت، خالقیت، مالکیت کی دلائل ہے، اور فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، کفروا، کہ ان السماوات والارض، کہ آسمان و زمین، کانتا، وہ تھے، رتقاً، ملے ہوئے، بند، ففتقناہما، پھر الگ الگ کر دیا ہم نے ان کو، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، پس کیا وہ ایمان نہیں لاتے، کیا وہ یقین نہیں کرتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیٰ، اور بنا دیے ہم نے زمین میں، رواسیٰ، مضبوط پہاڑ، ان تمیدا، اللہ تمیدا بہم، ان تمیدا بہم، اے اللہ تمیدا بہم، کہ کہیں جھک نہ پڑے ان کو لے کر۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور بنا دیے ہم نے اس میں، فجاجن، کشادہ، سبلن، راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنا دیا ہم نے آسمان کو ایک چھت محفوظ۔ وہم عن آیاتنا معرضون، اور وہ ان کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے پیدا کیا ہے رات اور دن، والشمس، سورج، والقمر، اور چاند، کل، ہر ایک، فی فلکن، ایک فلک میں، اپنے مدار میں، یسبحون، تیر رہا ہے۔ مذکورہ آیت میں، آیت نمبر 30 میں فرمایا اولم یر الذین کفروا، رؤیت سے مراد رؤیت علمی ہے، مشاہدتاً ہو یا استدلال عقلی کی بنیاد پر ہو۔ اور توحید کی پہلی دلیل یہ بتلائی آیات مذکورہ میں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہا، رتق کا معنی ہے بند کرنا، اور فتق کا معنی ہے کھول دینا۔ رتق اور فتق کسی کام کے انتظام، انصرام، نسق کے پورے اختیار میں استعمال ہوتا ہے۔
آیات کا ترجمہ یوں ہوگا کہ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے ان کو اوپن کر دیا، کھول دیا۔ اب بند ہونے اور کھول دینے سے مراد کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حوالے سے صحابہ کرام اور جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ بند ہونے سے مراد آسمان کے بارش اور زمین کے پیداوار کا بند ہونا مراد ہے، اور کھول دینے سے مراد بارش کی کثرت علی حسب ضرورت اور زمین کے پیداوار کی کثرت علی حسب ضرورت مراد ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کی سند سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پتہ کرو، ان سے دریافت کرو، اور جب وہ آپ کو بتلا دے، آپ کو سمجھا دے، آپ کو جواب دے، تو پھر اسی جواب سے مجھے بھی مطلع کرے۔ جب یہ شخص رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پہنچا اور اس آیات کے حوالے سے دریافت کیا کہ رتقاً اور فتقاً سے کیا مراد ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے، بارش نہیں برساتے تھے، زمین بند تھا، اس میں نباتات نہیں اگتی تھی۔ جب اللہ تعالی نے انسان کو آباد کیا تو آسمان نے بارش کھول دی اور زمین سے نباتات اگنا شروع ہوئی۔ یہ شخص آیات کی تفسیر سن کر معلوم کر کے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس واپس آ گیا، اور جو کچھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا یا اس سے سنا تھا وہ پوری ترتیب بتا دی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اب مجھے یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جو علم ہے وہ قرآن کا علم ان کو عطا کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی اللہم علمہ القرآن۔ روح المعانی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اسی روایت کو ابن المنذر، ابو نعیم اور محدثین کے ایک جماعت نے ذکر کی ہے، جن میں مستدرک بھی شامل ہے۔ حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن عطیہ عوفی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر حسن ہے، جامع ہے اور قرآن کے سیاق و سباق کے موافق ہے۔ اس میں منکرین کے خلاف حجت ہے اور اللہ تعالی کی خاص نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور اللہ کی قدرت نعمت معرفتی توحید کی بنیاد ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے آپ اللہ کی قدرتوں پر غور کریں۔ توحیدی الہی کی دلیل ثانی یہ بیان کی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالی نے ہر جاندار چیز کی تخلیق
پانی سے کرائی ہے، اور ہر چیز کی تخلیق میں پانی کا عمل دخل ضروری ہے۔ جاندار میں صرف انسان اور حیوانات نہیں ہے، بلکہ نباتات، حیوانات، محققین کے نزدیک جمادات میں بھی روح اور حیات ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ پانی کو ان سب چیزوں کی تخلیق، ایجاد اور ارتقاء میں یقیناً عمل دخل ہے۔ رومی کہتا ہے موجیم کہ آسودگی ما عدم ماست، ما زندہ ازانیم کے آرام نگیریم۔ پانی کی خلقت اور پانی کی طبیعت میں بلکہ یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ بہتا ہے تو یہ اس کی حیات ہے، لیکن جب آسودگی اس پر آ جائے، ٹہر آ جائے، ٹہراؤ آ جائے، پانی ٹہر جائے، پانی پر ٹہراؤ آ جائے تو یہ اس کی موت ہے۔ موجیم کہ آسودگی ما عدم ماست، میں ہر وقت موج میں ہوتا ہوں، کیونکہ آسودگی، ٹہراؤ یہ میرا عدم ہے۔ ما زندہ ازانیم کے آرام نگیرے، میں زندہ ازانوں میں آرام نہیں کرتا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کی سند سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں میرا دماغ، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے ہر چیز کی تخلیق کے بارے میں بتلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام، اطعم الطعام، صل الارحام، وقم باللیل والناس نیام، ثم ادخل الجنہ یا تدخل بسلام۔ فرمایا سلام کو عام کرو، تعرف او لم تعرف، جانتے ہو یا نہیں جانتے، سب کو سلام کرو۔ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، اس میں بھی عموم ہے حدیث کی روح سے۔ صلہ رحمی کا خیال رکھو، رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو، جب سب لوگ سوئے ہوئے ہو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ ان اعمال کا اہتمام کرو۔ آیت مذکورہ میں توحید الہی کی تیسری دلیل یہ بتلائی کہ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اے اللہ تمید بہم، میں عربی زبان میں اضطرابی حرکت کو کہا جاتا ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالا ہے کہ زمین کا توازن برقرار رہے، اضطرابی حرکت نہ کر سکے، زمین پر بسنے والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور توحید کی چوتھی دلیل یہ بتلائی، یہ بیان فرمائی کہ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اس پہاڑوں میں دور و دراز تک ہم نے راستے بنائے، راہ گزر، کشادہ اور تنگ راستے بھی ہم نے نکال دیے۔ توحید الہی کی پانچویں دلیل یہ بتائی کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، بمنزلہ چھت ہے، زمین کے لیے ٹوٹنے پھوٹنے گرنے سے محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ قدرت کاملہ سے بنایا ہے
نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی سہارا ہے، بغیر عمد ترونہا۔ اور توحید الہی کی چٹی دلیل یہ بتلائی کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مستحکم نظام کے تحت اوقات کو دن اور رات میں تقسیم کر دیا ہے۔ رات جاتی ہے، دن طلوع ہوتی ہے، زمین کو روشن رکھنے کے لیے سورج کو پیدا کیا، رات کو مناسب روشنی سے بہرور کرنے کے خاطر چاند کو پیدا کیا، اور فلک دراصل دائرے کو، ہر گول چیز کو کہتے ہیں۔ بھئی مقام سورج اور چاند کی وہ مدار مراد ہے، وہ مدار جس مدار میں وہ چلتے ہیں، جس میں وہ گردش کرتے ہیں۔ زمین کا اپنا مدار ہے، مریخ کا اپنا مدار ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ میں شیئن کا لفظ مقدر ہے، اور تقدیر عبارت یہ ہے اے کل شیء من الشمس والقمر تابع، ہر چیز تابع ہے اس کی۔ کائنات کی پوری چیز، پوری کائنات یہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر رطب ولا یابس، کوئی تر پتا یا خشک پتا یا بارش کا قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔